نیو مسلم تھا. اب وہ ہم نماز قصر کے لیے اندر گئے تو ہماری نماز ہم نے 2 رکعت پڑھی, وہ باہر آ گئے, ساتھی میرے تھے وہ باہر آ گئے. اب ہم نے کافی دیر ٹائم دیکھا کہ تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گیا اور وہ آیا نہیں. یار سوچ رہے تھے کہ یار یہ اس نے تو کافی ٹائم لگا دیا. سفر میں جب سفر میں ہوتا ہے انسان جلدی ہوتی ہے. تو ہم جب باہر کھڑے رہے انتظار میں تو اس نے ایسے اندر آتے ہوئے باہر آتے ہوئے اس نے فوراً کہا ریئلی ویری سوری. تو میں نے کہا کیوں؟ آئی نو آپ لوگ بیسک مسلمان ہیں, مسلمان پیدا ہوئے, آپ کو اتنا کنسنٹریٹ نہیں کرنا پڑتا. میں مسلمان ابھی نیا ہوا ہوں, مجھے اللہ سے تعلق بنانے میں کچھ ٹائم چاہیے ہوتا. ہم مسلمان ہیں, مسجد میں آتے ہیں, باہر بھاگنے کی جلدی ہوتی ہے. ہم کیا تعلق بنا رہے ہیں اللہ سے؟ زندگیاں گزار دی اور اللہ سے تعلق نہ بنا سکے. دنیا والوں سے بڑے تعلق بنائے اور وہ تعلق کو مضبوط بھی کسی نے رکھا, کسی نے نہیں رکھا. اپنوں سے تعلق توڑ دیا, دوسروں سے بیگانوں سے مضبوط کیا, وہ بھی الگ بات ہے. لیکن صرف اور صرف یہی کہوں گا کہ وضو کے بھی 4 فرض ہیں. کتنے فرض ہیں وضو کے؟ کون سے؟ نمبر 1 چہرہ دھونا, فغسلوا وجوہکم, پیشانی کے بالوں سے ٹھوری کے نیچے تک, ایک کان سے کلو سے دوسرے کان کلو. اکثر وضو کرتے ہیں یہ حصہ سارا خشک رہتا ہے. وضو نہیں ہوگا. جو اعضاء وضو کے اندر فرض ہیں اگر وہ صحیح کامل نہیں دھولے, کامل کسے کہتے ہیں کہ ہر عضو کے حصے سے جس کا دھونا فرض ہے اس پر سے 3 قطرے پانی کے بہہ جائیں. پہلا فرض فغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق, دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا. میرے اکثر گینگسٹر ہیں اپنے بڑے ٹائٹ بازو والی استینے پہنتے ہیں, اوپر نہیں ہو رہی یہیں تک دھو لیا, ختم, بس کافی ہو گیا وضو. وضو ہو گیا بھائی. اور بھائی فغسلوا وجوہکم, کونیوں کا دھونا فرض ہے, کونیوں تک نہیں, کونیوں سمیت. وامسحوا برؤوسکم, اپنے سروں کا مسح کرنا, چوتھائی سر کا, کوارٹر سر کا مسح کرنا فرض ہے, پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے. اور پھر آخری فرض وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین, اپنے دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا. دیکھو مسلمانوں, سچی بات مجھے بتائیں کہ یہ ہماری بیسک ہے نہیں, ہماری ضرورت ہے نہیں. اور اگر ہم نے اتنی زندگی گزار لی, 25 سال کے ہو گئے, 40 سال کے ہو گئے, اور ابھی تک وضو کا طریقہ آیا تو تھا لیکن صحیح طور پر کسی مسلمان نہیں, نیو مسلم کو آپ جہاں کام کرتے ہیں کسی کو بتلانے کے لیے, کسی کو ٹرین کرنے کے لیے آپ نے یہ نہ سیکھ سکے تو اتنی بڑی بڑی باتیں, اتنی بڑی بڑی تقریریں, کیا فائدہ؟ اللہ تبارک و تعالی مجھ گناہگار سیاہکار کو بھی دین متین کو سمجھنے کی, سیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں کو دعوت دین دینے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.